بدعات کے متعلق سبق آج ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ نہیں، کل ہم بدعت کے متعلق تو ہم کل پڑھ چکے، صحابہ کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے۔ اہل بیت کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیں، اس کو یہ بطور عقیدہ تو ہمارے سامنے واضح ہے، لیکن آج کل اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض حضرات سب کچھ صرف اہل بیت کو سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کے سامنے بات اتنی رکھ دی کہ وہ دیگر صحابہ کو بہت زیادہ کم ترین اور کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے سامنے اہل بیت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اور اہل بیت کی اہمیت سے اور اس طرح کی چیزوں سے قطعاً کوئی انکار نہیں ہے، نہ ہی کوئی انکار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اہل بیت کا مقام و درجہ ذرا سمجھیں۔ اہل بیت کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحیح، ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، سب تعظیم کے لائق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، آپ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ تو سب سے چھوٹی تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور یہ 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں یہ ہوئیں اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ ہوئی۔ دیگر حضرات بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ ان کو حضرت عثمان کی صحابیت ماننی پڑے گی۔ کچھ حضرات، دیگر حضرات نہیں، کیونکہ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صحابیت ماننی پڑے گی، کیونکہ حضرت عثمان حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کے شوہر تھے۔ باری باری جمع بین الاختین تو جائز نہیں ہے، یعنی ایک وقت میں 2 بہنیں ایک وقت میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد تھی۔ طیب، عبداللہ اور ابراہیم اور معذرت قاسم، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں تھیں۔ معذرت، غلط ہو گیا، ابراہیم، عبداللہ اور قاسم، ابراہیم، عبداللہ اور قاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے۔ بعض حضرات ہیں کہ عبداللہ، طیب، بڑے بڑے حضرات سے یہ غلطی ہوئی ہے، طیب اور طاہر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، حالانکہ طیب اور طاہر یہ حضرت عبداللہ کا لقب تھا، ٹھیک ہے۔ طیب اور طاہر حضرت عبداللہ کا لقب، تو اصل 3 بیٹے تھے آپ کے، حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے اور حضرت عبداللہ یہ تھے۔ پر اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں، یہ سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی 3 بیٹے حضرت خدیجہ سے لکھے، اور چوتھا بیٹا حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ سے لکھے۔ خیر بل اس کی تفصیل ہے، اتنا ہی کافی ہے جتنا ہم نے پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی یہ ازواج مطہرات بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، یعنی اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، اہل بیت کا معنی گھر والے، تو سب تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہمارا عقیدہ ہے۔ ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب اللہ تعالی، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور سب کو مانے کہ یہ درست ہے، ہاں سمجھنے کے لیے اشکال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، مجھے تو شک ہے بھائی، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، یہ غلط فہمی، نعوذ باللہ من ذالک، نہ نہ نہ، ایسا بات نہیں، ایسی بات نہیں کر سکتے۔ ان کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا، اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو ضروریات دین کے حساب سے سمجھیں گے انشاءاللہ، اس میں زیادہ تفصیل آئے گی۔ ضروریات دین کیا ہوتی ہے؟ ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے انشاءاللہ۔ ایمان کے منافی بعض نظریات، بہت اہم چیزیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، قرآن و حدیث کے واضح مطلب کو نہ ماننا اور کھینچ تان کا اپنی خواہش کے مطابق مطلب گھڑنا بے دینی ہے۔ گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دیکھیں ذرا، گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ شاید یہ ان جملوں میں سے ہے جن جملوں کی وجہ سے میں نے یہ سبق شروع کیا ہے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو نظریہ ہے، اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام، بے پردہ خواتین سمجھتی ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہی ہیں، چہرہ کھولنے والی خاتون سمجھتی ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہی ہے، سٹیج پر آ کر ناچنے والی خاتون سمجھتی ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہی ہے، میوزک سننے والا سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، موسیقی ویڈیو گیم میں چل رہی ہے، ان سب چیزوں وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ۔ دیندار لوگ، بظاہر دیندار لوگ، دین کا کام کرنے والے لوگ، جی اتنے بڑے بڑے گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہے، اور ہیں وہ دیندار۔ تہمت ہے، بہتان ہے، الزام ہے، بدگمانی ہے، بدشگونی ہے، او ہو اللہ حفاظت فرمائے۔ گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ چاہے کتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا یا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ کفر ہے۔ اف اف، کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو ہلا کے رکھنے والی ہیں۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا، اس پر یقین کرنا کفر ہے۔ اف، میں کہتا ہوں میرے بھائیوں اور میری محترم خواتین بہنیں، اپنے آپ کو عاملین سے دور رکھیں، اپنے آپ کو عاملین سے ہرگز ان کے قریب بھی مت جانا۔ وہ آپ کو دو باتیں صحیح بتائیں گے، لیکن آپ کا 2 کروڑ کا ایمان لے کے چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے اس کو کیسے پتا چلا؟ پھر اب اگلی دفعہ نہ کچھ اور پوچھو گے، پھر اگلی دفعہ کچھ اور پوچھو گے، پھر اگلی دفعہ کچھ اور پوچھو گے۔ ایمان تو گیا تیل لینے، گیا ایمان ٹھڈے لائن، بالکل ایک طرف چلا گیا، کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اپنے ایمان کو بچائیں بھی، اپنے ایمان کو بچائیں، ان عاملوں کے پاس مت جائیں، غلط رہنماؤں کے پاس مت جائیں، غلط سکھانے والوں کی طرف مت جائیں۔ غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ انبیاء کو وحی اور اولیاء کو کشف اور الہام سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، مگر اس کو غیب نہیں کہتے۔ غیب وہ علم ہے جو کسی ذریعے کے بغیر کسی ذریعے کے براہ راست حاصل ہو، یہ صفت اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، وہ عالم الغیب نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، وہ انباء الغیب تھے، انباء الغیب، غیب سے متنبع کیے ہوئے، غیب کے بارے میں بتائے ہوئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم غیب تھا، لیکن وہ اصل میں علم غیب نہیں تھا، انباء غیب تھا، ٹھیک ہے، انباء غیب تھا، یعنی جس چیز کی خبر اللہ رب العزت نے، انباء کہتے ہیں خبر کو، ان النبأ العظیم، بڑی خبر۔ تو انباء غیب یعنی غیب کے بارے میں جو کچھ اللہ نے بتایا تھا اس کو آپ علیہ السلام جانتے تھے، نہیں اپنی ذاتی علم سے نہیں جانتے تھے، جو اللہ نے سکھایا تھا بس وہ جانتے تھے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اور
اس کے اندر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کافر کہنے یا لعنت کرنے کے متعلق، کسی کو کافر کہنا یا کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا بڑا گناہ ہے۔ کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا، اب وہ کوئی کافر ہو، زندہ زندہ کافر کو بھی ہم لعنت نہیں بھیج سکتے۔ ہاں، وہ کافر اپنے کفر کے اوپر مر چکا ہے، پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، جن کا نام لے کر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے یا ان سے کافر ہونے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ چنانچہ کافر اگر زندہ ہے تو ہم اس کو لعنتی نہیں کہہ سکتے، البتہ کافر اپنے کفر پہ مر گیا ہے اور اور اپنے کفر پہ مر گیا ہے اور اپنے کفر کے اوپر ہی ڈٹا رہا، اس کی وجہ سے کفر پھیلا، جیسے قادیانی ملعون ہے، ہم اس کو لعنتی کہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کی موت اس کے کفر پر ہوئی ہے، اس کے لعنتی کہنے سے لوگوں کے سامنے اس کا کفر واضح ہوتا ہے، لہذا وہاں کہہ سکتے ہیں۔ قبر کے حالات کے متعلق، جب آدمی مر جاتا ہے، اگر اس کو دفن کیا جائے تو دفنانے کے بعد اگر وہ نہ دفنایا جائے، ٹھیک، تو جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جب آدمی مر جائے، اگر اس کو دفن کیا جائے تو دفنانے کے بعد، ٹھیک ہے جی، دفن کیا جائے تو دفنانے کے بعد، اور اگر نہ دفنایا جائے تو جس حال میں ہو، مثلاً جلا دیا تو راکھ کی شکل میں، پانی میں بہا دیا مٹی کی شکل میں، ٹھیک ہے، جانور نے کھا لیا تو اس کی اس شکل میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، یعنی اس سے بچ نہیں سکتے، این المفر، نہیں بچ سکتے۔ آگے پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ پہلا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اس کی ایک بڑی وضاحت کی تھی، بڑی اچھی سے سمجھ میں آ رہی تھی، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کیا وضاحت کی تھی۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ عربی میں سوال ہوگا تو ہم کیسے سمجھیں گے، اور اصل میں وہاں ہماری جو زبان ہوگی وہ یہ زبان نہیں ہوگی، اور جہاں تک وجدان کہتا ہے کہ وہاں پر جو زبان ہوگی وہ زبان ہی اور ہوگی، ٹھیک ہے، جس کو اللہ رب العزت نے عربی سے تعبیر فرمایا ہوگی تو وہ عربی زبان، لیکن اس کے الفاظ ضروری نہیں کہ ایسے ہوں جیسے کہ آج کی عربی ہے، اس کے الفاظ اور ایسے، یعنی وہ ایسی وجدانی زبان ہوگی جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ جیسے عربوں کو جو خواب آتا ہے تو وہ کون سی زبان میں آتا ہے؟ اس کی نو لینگویج، اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ پشتوں کو جو خواب آتا ہے تو کیا وہ پشتوں میں آتا ہے؟ ویژولائز ہوتا ہے، اور ویژولائز سے وہ سمجھ رہا، ہاں خواب میں اگر وہ بولتے ہیں تو ظاہری بات ہے اپنی زبان بولے گا، لیکن آپ یقین تھوڑا سا اگر دھیان دیں خوابوں کی دنیا کے اوپر، تو خواب میں آپ جو بول رہے ہوتے تو اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی، اس میں وجدان ہوتا ہے، تھوڑا سا تصور کیجئے، وہ وجدان آپ کو اپنی زبان میں ہوتا ہے، ایسے وہ وجدان قبر میں عربی زبان میں ہوگا۔ تو تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ انسان کو وجدان ہوگا اور انسان اپنے وجدان سے ہی جواب دے گا، ایسا نہیں کہ لکھ کے جواب دے گا، ایسا نہیں کہ لکھ کے سمجھائے گا۔ چنانچہ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ قبر مرنے والے کے پاس کی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میرا بھائی، اللہ کو بتاؤ کہ آپ میرے پروردگار ہیں۔ وہ اس دنیا سے کٹ چکا ہے، وہ اس دنیا سے ڈسکانٹیکٹ ہو چکا ہے، اس کو اب آپ کی باتیں اس کے لیے بالکل بے معنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو بتاؤ تیرا دین اسلام ہے، آپ کی باتیں اس کے لیے بے معنی ہے۔ اب وہ ایک اور زبان سمجھتے ہے، اس کے سامنے ایک اور دنیا واضح ہے، وہ صرف وہی بول سکتا ہے جو اس کے دل میں آشکار ہے، جو اس کے دل میں کھلا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھا کر یہ دریافت کیا جاتا ہے، حالات بتا کر، دونوں قول ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ خود بخود آدمی کا ذہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، یعنی جیسے ہمارا انتقال ہوا ہے
ہم نے اگر دنیا ان چیزوں میں گزاری ہے تو ہمیں خود بخود وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور دنیا اگر ہم نے اچھی نہیں گزاری تو پھر ویسے ہی ہے۔ جیسے رابعہ بصریہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ اس نے خواب دیکھا، رابعہ بصریہ کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا تو خواب میں یہ دیکھا کہ رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ کہ فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہا آسمانوں سے آئے ہیں۔ کہا تم اتنے اونچے آسمانوں سے آئے ہو، تم اللہ کو نہیں بھولے، تو مجھے بتاؤ میں 2 فٹ نیچے آئی ہوں، کیا میں اللہ کو بھول جاؤں گی؟ ہٹو مجھے یہاں پر نماز پڑھنے دو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے لیے ہر طرح کا چین اور سکون ہوگا۔ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور مزے سے سویا رہتا ہے۔ دیکھیں یہ صرف ہمیں سمجھانے کے الفاظ ہیں، ورنہ وہاں کا تخیل ہی اور ہے، وہاں کی دنیا ہی اور ہے۔ یہ وہاں کی دنیا کو بس چند الفاظ میں تحریر کیا ہے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے، یہ کو اپنی طرف سے نہیں کیا ہوا، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو سب باتوں کا جواب میں یہی کہتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں۔ اس کا قیامت تک بڑی سختی اور عذاب ہوتا رہتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے نہیں گزارتے۔ یہ سب باتیں مردہ پر گزرتی ہیں مگر ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر دن صبح شام کے وقت مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے، دوزخی کو دوزخ دکھا کر حسرت بڑھائی جاتی ہے۔ بہت سے حالات ہوتے ہیں اس کے اندر، اس کی تفصیلات کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اچھا، کسی نے پوچھا وجدان کا کیا مطلب ہے؟ وجدان کا مطلب یہ ہے، وجدان وجدان ابھی ایسا سوال کر لیا کریں، مجھے نہیں پتا کہ کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر پوری بات بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہے تو بتا دیں، کیونکہ مجھے درمیان میں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں مشکل الفاظ بول گیا ہوں، لیکن وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ سوالات، وہ الفاظ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا کریں تاکہ ہم آگے ان الفاظ کو استعمال کریں۔ تو وجدان کہتے ہیں آپ اندر سے کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں، اندر سے کسی چیز کو آپ پاتے ہیں کہ اس طرح آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے ایک انجینئر کا وجدان اصل میں انجینئر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ انجینئر ہے۔ ایک ڈاکٹر کا وجدان ڈاکٹر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا ہاتھ ڈاکٹر ہوتا ہے کہ وہ ٹیکا لگا رہا ہے۔ وہ اندر سے ڈاکٹر ہوتا ہے تب وہ باہر سے ٹیکا لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ اندر سے ڈاکٹر ہوتا ہے تب وہ ایسا مسئلہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ اندر سے ڈاکٹر ہوتا ہے اس لیے لوگوں کو دوا دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو وجدان کہتے ہیں۔ تو وجدان مطلب اندر سے کوئی بندہ مسلمان ہے تو تب ہی وہ مسلمانوں والے جواب دے سکتا ہے۔ اندر سے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے تو مسلمان والے جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ چند باتیں ہیں، یہ اس کو وجدان کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کے متعلق، مردے کے لیے دعا، صدقہ خیرات کرنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایصال ثواب ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایصال ثواب کے منکر ہیں، وہ ایصال ثواب کو منع کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھی دنیا دنیا سے میت کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ صحیح احادیث میں آتا ہے انسان کا مال اس کو فائدہ دیتا ہے، انسان کی اولاد اس کو فائدہ دیتی ہے۔ جب انسان کا مال اس کو فائدہ دیتا ہے، اولاد فائدہ دیتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ جیسے ہم آپ کو بنیادی نظریات بتا رہے ہیں، ایسے بہت سے حضرات ایسے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں اس سارے ثواب کے متعلق آؤ، تو جتنی باتیں رد میں ہوتی ہیں وہ ان کو سکھا دی جاتی ہیں۔ یہ سارے ثواب کا رد یہ ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اس کا یہ مطلب ہے کہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مطلب یہ ہوا کہ سارے ثواب نہیں کر سکتے، اور ان کو اتنی سی بات بتاتے ہیں، ان کو اس کی نہ لاجک سمجھاتے ہیں نہ وجہ، کیونکہ ان کا مقصد اصل میں فتنہ فساد ہوتا ہے، ان کا مقصد اصل میں رد کرنا ہوتا ہے، ان کا مقصد اصل میں دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے۔
تو ظاہر بات ہے وہ اسی مقصد کے تحت چلتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ ایک بنیادی چیز سمجھانا ہوتا ہے، علم سمجھانا۔ ہاں اس کے دلائل ہیں، اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کے دلائل تو ہم جانتے ہیں۔ تم ٹھیک ہے، آگے جی، بس ہم ختم کرنے والے ہیں اس کو، یہ پڑھ کے انشاءاللہ۔ علامات قیامت سے متعلق رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائی ہیں سب ضرور پوری ہونے والی ہیں۔ دیکھیں کچھ علامات صغرا ہیں، کچھ علامات وسطی ہیں، تو کچھ علامات کبریٰ ہیں۔ علامات صغرا، جو علامات چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ہیں جو کہ وجود آ چکی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاز سے ایک آگ اٹھے گی اور وہ اتنے عرصے تک جلتی رہے گی، چنانچہ ایسا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے بارے میں اور اس طرح کی کچھ ایسی باتیں کی جو کہ وجود میں آ چکی۔ تو علامات صغرا، صحابہ کے بارے میں آپ نے کچھ فرمایا، کسی شخص کے بارے میں آپ نے کچھ فرمایا اور وہ واضح ہو گئی۔ قرب قیامت میں ایسے ایسے معاملات ہوں گے، وہ ہوگا، یہ ہوگا، بتائیے، یہ علامات صغرا۔ علامات وسطی، وہ علامات جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحفاۃ العراۃ یتطاولون فی البنیان، کہ عرب کے لوگ عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ اب دیکھیں برج خلیفہ جو بنا ہے وہ کیا بنا ہے؟ مقابلے بازی پہ، اور جدہ ٹاور بن رہا ہے، اس سے بڑا بن رہا ہے، یتطاولون فی البنیان۔ آپ نے فرمایا مکہ کی وادی کے ماں کے پیٹ سے راستے نکلیں گے، ماں کے پیٹ سے راستے نکلیں گے، مطلب یہ ہے کہ مکہ ماں ہے اور اس کے اندر سے راستے نکلیں گے۔ آپ دیکھیں حرم شریف پورا سرنگوں سے بھرا ہوا ہے، مکہ پورا مختلف جگہوں سے سرنگیں آتی ہیں، پورا سرنگوں سے بھرا ہوا ہے۔ عمارتیں ایسی اونچی ہوں گی جو کعبے سے بھی زیادہ اونچی ہوں گی۔ اب دیکھیں کعبۃ اللہ سے کتنی اونچی عمارتیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایک ایک میل لمبی سواریاں ہوں گی۔ آپ دیکھیں ٹرین 1 میل لمبی، یعنی وہ چیزیں آپ نے فرمائی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، علامات وسطی ہیں۔ کچھ علامات کبریٰ ہیں، کچھ علامات کبریٰ یعنی بڑی علامات جو کہ ظاہر ہونے والی ہیں۔ قرب قیامت کے وقت حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ ارے بہت سے حضرات نے کہا جی 2025 میں امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے، جو دنیا کا ماحول چل رہا ہے، اور قسم کھا کے کہا، ہمارے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اور 2025 میں امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرات ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، واللہ علم اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور خوب انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ دجال نکلے گا، دنیا میں بہت فساد مچائے گا، اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے فسادی لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بہت فساد مچائیں گے، پھر اللہ کے حکم سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور وہ آدمی اس سے باتیں کرے گا، اس کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ پھر دوسرے درس قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا، تھوڑے دنوں میں بہت سارے مسلمان مر جائیں گے، تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہوں گی۔ میرا ارادہ ہے اینڈ آف دا ورلڈ کے نام سے کچھ ترتیب بات بتاؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں دجالی فتنوں کے حوالے سے، تفصیلی احادیث ہیں۔ دجال کیا ہے، پوری کتابیں ہیں باقاعدہ دجال کے اوپر، یاجوج ماجوج کیا ہے، پوری کتابیں ہیں اس کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کریں گے۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے انشاءاللہ۔ ہمارا دوسرا سبق بھی طویل ہو گیا، آپ حضرات کو 10 بجے کے بعد بھی بیٹھنا پڑ رہا ہے، میری پوری کوشش ہوتی ہے 10 بجے ختم کروں، لیکن مجھے تاخیر ہو جاتا ہے۔ اچھا کچھ سوال آئے ہوئے، کیا مرنے والے کے ذمہ کچھ عبادات ہوتی ہیں وہ ان کی اولاد کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتی ہیں جیسا کہ حج ہے؟ جی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جیسا کہ حج ہے تو وہ ادا ہو جاتا ہے۔
ایسے ہی جن چیزوں کا جرمانہ ثابت ہے جیسے کہ روزے کا فدیہ ہے تو وہ اولاد کے ادا کرنے سے امید ہے ادا ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ جس کے ذمے ہے اس نے وصیت کی ہو، اور وصیت کی ہو کہ میری طرف سے حج بدل کر دیا جائے، میرے پیسوں سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اور جس کے اوپر حج ایک دفعہ فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ کے رکھے کہ میری طرف سے حج بدل کر دیا جائے، اور بہت ممکن ہو تو یہ بھی کہہ دے کہ میری طرف سے فلاں شخص حج بدل کر دے، پھر اسی شخص کے حج بدل کرنے سے حج ادا ہوگا۔ لیکن دیکھ لے جس پہ اعتماد ہے، جس پہ معاملہ ہے، اس سے حج بدل کروائے۔ اور اسی طریقے سے روزے کا فدیہ ہے، ایسے ہی نماز کا فدیہ ہے تو وہ نماز کا فدیہ ادا کرے، روزے کا فدیہ ادا کرے، اور ایسی وہ عبادات جو اس کے ذمہ واجب ہوئی تھی اس نے ادا نہیں کی تو اس کی وصیت کرے۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی تو تب بھی اس کی اولاد اس کی طرف سے اپنی طرف سے اس کی اولاد اگر کر دیتی ہے تو اس میں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ کوئی اور سوال ہو تو آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، اور کوئی ایسی چیز ہو پوچھنے والی ہو تو بلا جھجک پوچھیں۔ بہشتی زیور کی اسائنمنٹ میں انشاءاللہ آج اور کل انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گا۔ کل انشاءاللہ ہمارا سبق کوشش ہوگی 9 بجے شروع کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔